آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ بیوی کی عزت، حیا اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت بے شک ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں اس میں دو بٹن ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا بٹن، دوسرا برائی کا بٹن۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا بٹن دباتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی پیش تک کو روک دیتا ہے۔ علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ تمہیں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ میں نے بہت سے انسان ایسے دیکھے ہیں جن پر لباس نہیں تھا، اور بہت سے لباس ایسے دیکھے جن میں انسان نہیں تھے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ میں کل چالاک تھا اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں نادان ہوں اس لیے خود کو تبدیل کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ٹریفک کے اشارے سمجھنے سے قاصر ہیں لیکن آنکھوں کے اشارے سمجھنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اسی کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بانو کہتی ہیں اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔
زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کسی کو اتنا تنگ بھی نہ کرو کہ اس کی آہ آپ کی زندگی برباد کر دے۔ لوگ جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عزت کتنی دینی ہے۔ ان لوگوں کی قدر کرو جو بنا مطلب کے تمہیں ساری خوشیاں دیتے ہیں۔ منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پر میرے، تیرے منہ پر تیرے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مزاجی، فقیری اختیار کرنا سیکھے۔ فقیری اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والوں کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ میری امی جان کہتی ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لیتے ہیں وہ سجدے میں گر جائیں تو آدھی امت بخشوا لیتے ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں رہیں گے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنے خوش ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کو کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ مصیبتیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ جب تک غموں کا اندھیرا نہیں ہوگا خوشیوں کے ستارے نہیں چمکیں گے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پر کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ عقل مند لوگوں کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بیوقوف لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے،
لیکن یہ حدیں سب کے لیے ایک سی نہیں ہوتی، ہر ایک کے ظرف اور درجات کے تحت ہوتی ہیں۔